علی پرویز صاحب نے جو بات کی ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ڈیجیٹلائزیشن کی جو ایفرٹ کر رہے ہیں, آواز آ رہی ہے پیچھے, جو یہ ڈیجیٹلائزیشن کی ایفرٹ ہے یہ ہمارا پرنسپل ٹول ہے ٹرانسفارمیشن کا. اور آج ہم آپ کو کیا نہیں دکھا رہے, ہم لارجر ٹرانسفارمیشن کی بات نہیں کر رہے, ہم اوور آل ڈیجیٹلائزیشن کی بھی نہیں کر رہے, ہم اس کی ایک سب کمپوننٹ کی کر رہے ہیں جس پہ کام ہو چکا ہے. سو ہم اس طرح کا موسٹ پرابلی فائنانس منسٹر صاحب گاہے بگاہے آپ کو پیریوڈیکلی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے کہ 1-2 مہینے بعد کچھ اور چیزیں جو انڈر ڈیولپمنٹ ہیں وہ جب اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں گی پھر وہ آپ کو آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے. مین بات یہ کہ ہمیں جس طرح انہوں نے ٹاسک فورس کا ذکر کیا یہ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ سے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نادرا کہیں اور ہے اور کوئی دوسرا ادارہ کوئی اور ہے, سب مل کے اس ڈیٹا کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ہماری مدد کر رہے ہیں. سو ایف بی آر از گیٹنگ آل دا سپورٹ فرام آل انسٹیٹیوشنز. آگے چلیں ذرا. اچھا, اس سلائڈ سے آپ بہت فیملیئر ہیں, میں اس میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. یہ ہمارا ٹیکس گیپ ہے جو دونوں طرح سے کیلکولیٹ ہوا ہے, ویریس اسٹڈیز سے بھی ہوا ہے اور ہم نے باٹم اپ بھی کیا ہے. اور لاسٹ ٹائم جب ہم ملے تھے تو آپ کو فائنانس منسٹر صاحب کی موجودگی میں ہم نے ذرا ڈیٹیل سے بیان کیا تھا. جسٹ فار سمری ریمائنڈر, ہمارا سیلز ٹیکس میں اس سال کا کرنٹ فائنینشیل ایئر کا جو ایکسپیکٹڈ گیپ ہے وہ اف دیز انٹرونشنز مائنس دیز انٹرونشنز وڈ بی 4.1 ٹریلین, انکم ٹیکس میں 2.4 اینڈ 0.6 آن دا کسٹم سائڈ. تو ٹوٹل ہمارا ٹیکس گیپ جس سال کا بنتا ہے وہ 7.1 بنتا ہے جو پچھلے سال کا کوئی 6.2 کے قریب تھا. آگے چلیں. جی سر, کیوں نہیں مل گئے, یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, میرا خیال آپ کے پاس آلریڈی ہے. اچھا, لیکن یہ سر اگلی سلائیڈ یہ امپورٹنٹ ہے سر. یہ وہ انکم ٹیکس کا صرف جو میں 2.4 کی بات کر رہا ہوں اس کا تھوڑا سا بریک اپ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹاپ 5% لوگ ہیں وہ رفلی جو آپ کے پورے سسٹم میں ہونے چاہیے وہ 2.7 ملین پلس 0.6 ہے. سو دیٹ مینس 3.3 ملین لوگ ہیں جو ٹاپ 5% میں فال کرتے ہیں. ان 3.3 ملین کی جو ایوریج انکم ہے وہ 4.8 ملین ہے, اور یہ ظاہر ٹیکسیبل کیٹیگری میں ہے. لیکن یہ 4.8 آپ کو تھوڑا سا نمبر کم لگ رہا ہوگا. اگر آپ اس کو ایکچولی دیکھیں تو جو اس میں ہائر اینڈ ہوگا وہ کافی اوپر ہوگا. سے ٹاپ 1% جو اس میں ہے یہ 3.3 ملین میں سے وہ صرف 6,70,000 لوگ ہیں, اور ان 6,70,000 کی جب ہم ایوریج لیتے ہیں تو وہ 13.2 ملین ہے. اس کیٹیگری میں یہ ٹاپ 5% کی آپ بات کریں, ہمارا زیادہ تر فوکس ہی ٹاپ 5% کے اوپر ہے. آپ نے ٹیکس لیجسلیشن کے حوالے سے بھی کل جب بات ہو رہی تھی سینٹ میں تو اس میں بھی ہم نے عرض کیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اس جو ٹیکس لائبلٹی ان پیڈ ہے انکم ٹیکس سائڈ پہ, اور ادھر کارپوریٹ انکم ٹیکس کی بات نہیں ہو رہی, ادر دین کارپوریٹ انکم ٹیکس کی بات ہو رہی ہے, اس میں سے یہ گرین از ان پیڈ اینڈ 619 کا جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے وچ از یلو از پیڈ. سو ٹاپ 5% میں سے جو 3.3 ملین لوگ ہیں اس میں سے 6 لاکھ لوگ یعنی 33 لاکھ میں سے 6 لاکھ لوگ اسی کیٹیگری میں فائل کر رہے ہیں اور 620 ارب کے قریب یہ پے کر رہے. اچھا, یہ جو 6 لاکھ کے علاوہ لوگ ہیں جو 2.7 ملین نہیں فائل کر رہے, یہ یا تو اس کیٹیگری میں نہیں فائل کر رہے, نیچے فائل کر رہے, یا فائل ہی نہیں کر رہے. اچھا, اب وہ جو اس کیٹیگری میں نہیں فائل کر رہے یا فائل ہی نہیں کر رہے ان کی جو لائبلٹی ہے وہ 1.6 ٹریلین ہے. یہ ٹاپ 5% کی لائبلٹی ہے. اگر آپ اس سے نیچے والی ساری کیٹیگریز کو بھی ملا لیں تو آپ کی جو ٹوٹل ان پیڈ ٹیکس لائبلٹی ہے وہ 140 بلین سے اوپر نہیں جاتی. یعنی آپ کی باقی 95% پاپولیشن کا وہ ٹیکس ریٹ اس طرح ہیں, اور ہمارا ملک آپ کو پتا ہے غریب ملک ہے, کوئی بہت امیر ملک نہیں ہے, تو وہ ٹوٹل. سو ایون اف وی ڈو ناٹ ٹچ اینی بڈی ان 95%, دا میکسیمم انکم ٹیکس لائبلٹی دیٹ وی لوز از لیس دین 140 بلین. تو یہ ساری جو توجہ ہے جو منسٹر آف اسٹیٹ نے بھی کہا کہ ہم نے وہ 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں 1 گاڑیاں اس پہ جائیں گے, وہ اسی ریفرنس سے ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ٹارگیٹ دوز پیپل ہو اسپینڈ منی, ہو ہیو منی ٹو اسپینڈ منی. آگے چلیے. اچھا, اب کیا یہ ایک بیک گراؤنڈ کے لیے تھا کہ کیوں ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے. بیسیکلی میں آپ کو آج 4 انٹرونشنز وہ بتاؤں گا جو ہو چکی ہیں, اور 2 وہ ہیں جو تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کے لیے. ایک پرال کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے کیونکہ پرال ہمارا ڈیجیٹل آرم ہے بیسیکلی ایف بی آر کا, اور دوسرا کچھ ایچ آر اور کی سائڈ پہ کیپیسٹی بلڈ کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر یہ ساری ڈیجیٹلائزیشن نے چلنا ہے تو اس نے کسی ایچ آر کے ساتھ مل کے چلنا ہے, تو بالکل ویکوم میں اس نے کام نہیں کرنا.
تو اگر آپ اجازت دیں تو فرسٹ والی جو ہائی ویلیو نان فائلر کی کنورژن ہے جس کا منسٹر آف اسٹیٹ نے ذکر کیا ہے، اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. آگے چلیے گا. تو ہم نے اسینشلی 4.9 ملین نان فائلر کا ڈیٹا لیا جن کے پاس کچھ نہ کچھ تھا، کسی نہ کسی ڈیٹا میں تھا، اور پھر اس کے اوپر ایک بڑا سخت چیک لگایا. اور وہ چیک کیا تھا؟ وہ چیک یہ تھا کہ اگر اس کے بینک پرافٹ 1.3 ملین پر اینم سے زیادہ ہوں، 3 گاڑیوں سے زیادہ اون کرتا ہو جن کی کیمولیٹو ویلیو جو ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہو، ٹرانزیکشن آف مور دین 2 پراپرٹیز ود کیمولیٹو ویلیو مور دین 16 ملین، 1 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ پراپرٹی کی انہوں نے ٹرانزیکشن کی ہو، یا انہوں نے ودڈرال کی ہوں 3.5 ملین پر اینم یا 2+ بینک اکاؤنٹس، اگر ایک اکاؤنٹ ہے تو پھر بھی نہیں آئے گا، یا ڈپازٹڈ ایٹ لیسٹ ₹28 ملین ان بینکس. تو جب ان سارے ڈفرینٹ ڈائمینشن سے ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس ایک نمبر آیا، اور وہ نمبر 1,90,000 کا تھا جس نے منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا. اس 1,90,000 کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو نوٹس دیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم 114(4) کا نوٹس دیتے ہیں کہ بھائی آپ نان فائلر ہیں، آپ اپنی فائلنگ تو کریں. جب یہ دیا ہم نے، آگے چلیے گا، تو ان میں سے یہ رفلی 186,000 ادھر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے. یہ جو 190 کا اوور آل نمبر تھا، اس میں ظاہر کچھ بیچ میں صفائی میں ڈیٹا صفائی بھی ہوئی ہوگی. اس میں سے 38,000 نے ایکچولی جمع کرا دیا، اپنی فائلنگ کر دی. یہ جو 38,000 کا آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے. اب اس نوٹس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے، جو ہمارا آپ کو پتا ہے ٹیکس لا از لائک اے سول لا، اٹس ناٹ لائک کرمنل لا. FIR بندہ جا کے پکڑ لیا، اس کے سٹیپس ہیں. سو پہلا سٹیپ ہو گیا، جو 186 میں سے 169,000 لوگوں کو چلا گیا نوٹس. باقی کسی کے ایڈریس کا ایشو تھا، کوئی اور ایشو تھا، وہ ان کو نہیں پہنچ سکا. بٹ 169 از اے گڈ ان اے اسپیس آف 186,000 از اے گڈ نمبر ٹو اسٹارٹ ود. اب جب ان کو نوٹس چلا گیا تو یا انہوں نے فائلنگ کر دی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، یا نہیں کی. دونوں صورتوں میں اگر انہوں نے کی تو ان کے اوپر پھر شو کاز کا اپنا ایک پروسیس ہے، اور دونوں صورتوں میں جو آپ کا 121 کا پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس میں سے کچھ شروع ہو گیا لیکن وہ ٹائم لائن سے تھوڑا سا پہلے، جیسے کچھ جگہوں پہ جلدی چلا گیا تھا، تو وہ آپ کو یہ 451 کا نمبر نظر آ رہا ہے. بٹ اٹ ہیز جسٹ اسٹارٹڈ بائی فیبروری اینڈ. یہ پروسیس جو آپ کو 451 نظر آ رہا ہے، دس شوڈ بی کلوز ٹو 150,000 سے اوپر ہی چلا جانا چاہیے اس پروسیس کو. اینڈ دین وینچولی، اور وہ جو اس کا پروسیس ہے وہ چلے گا. اب اس کو ہاؤ بی مانیٹرنگ اٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم نوٹس چلے گئے اور یہ فیلڈ میں جا رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں. آگے چلیے گا ذرا. نہیں، اس میں 1 منٹ چیئرمین صاحب، کہ جو 38,000 نے ایکچولی فائل کیا، جی سر، اس میں سے 377 ملین نے ایکچولی جمع کروایا. کریکٹ. آئی تھنک دیٹس ویری میں مس کر گیا سر، میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے. یہ جو 1,70,000 تھے، اگر ان کو نوٹس نہ جاتا تو یہ شاید فائلنگ ہی نہ کرتے. یہ ایڈمیٹڈ ٹیکس لائبلٹی میں آیا. جی رفلی سر، نہیں، جو ایکچولی نمبر نوٹس کیا وہ 169 ہے، وہ اوپر آ رہا ہے کیونکہ ہم ٹریک کر رہے ہیں. تو 169 کو گیا ہے. جانا شاید ٹوٹل سپیس 190 کی تھی، جو کلیننگ ہوئی تو 186,000 رہ گئی، اور اس میں سے جو ایکچولی نوٹس گیا وہ 169. بٹ ان میں سے 38,000 نے جب جمع کرایا تو یہ 377 ملین، دس از دا منی آلریڈی کلیکٹڈ. تو یہ کلیکٹ ہو گئے. اب جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے نہیں جمع کرایا اور جنہوں نے کرا دیا مگر سے انڈر فائلنگ کی، ان کے وہ باقی ڈیٹا کے ساتھ ریسپونڈ کر کے ان کو اگلا پروسیس چلے گا. اب اس پروسیس کو اوپن نہیں چھوڑا ہوا. آگے چلیے گا ذرا. اگر آپ دیکھیں تو اس پروسیس کو آگے چلانے کے لیے جو ڈیش بورڈ کی مین سکرین اگر آ جائے تو آپ کے اس کے اندر پھر آپ کسی بھی جگہ جا کے ٹریک کر سکتے ہیں سے یہ کہاں پہ کیے گئے ہیں نوٹس. LTO کون سا ہے، کراچی ہے، RTO کراچی ہے. اس کے پھر ویریس فیلڈز، ذرا اوپر لے جائیے گا، فیلڈز دکھا دیجیے گا، بالکل اوپر لے جائے. بالکل. اینڈ یہ ریئل ڈیٹا، سو یہ ریئل ڈیٹا ہے، جیسے لائیو ڈیٹا. یہ وہ نہیں ہے، ہم وہ نہیں ہے. یہ کس فیلڈ آفس کو کتنے کیسز اسائن ہوئے، انفورسمنٹ انیشیٹڈ کتنوں میں ہوئی، یعنی پہلا والا وہ جو نوٹس میں نے بتایا وہ کتنے لوگوں کو گیا، پھر انڈیویجولز جنہوں نے فائل کر دیا وہ کتنے لوگ ہیں، اور اس کے اگینسٹ ٹیکس کلیکٹڈ کتنا ہوا. آگے چلیے گا. اچھا، اب یہ اس کے آگے سٹیپس ہیں جو ڈفرینٹ سٹیپس میں جانا ہے، اور آپ دیکھنا چاہیں تو یہ پوری کی پوری رو جو ہے یہ اس کے اینڈ ٹو اینڈ جتنے سٹیپس اس پروسیس میں ہوں گے وہ مانیٹر ہو رہے ہیں، اور یہ FBR میں بھی اویلیبل ہے، منسٹر صاحب کے دفتر میں بھی اویلیبل ہوگا تو کہ ہم دیکھ سکیں. لیکن صرف یہ ہم LTO یا RTO لیول پہ نہیں کر رہے، ریجنل ٹیکس آفس پہ. آپ اس کے نیچے جائیں آفیسر لیول کے اوپر، کوئی بھی ایک کھول جو کسی کو کلک کر لیں.
اب یہ دیکھیے جب ہم اس کے اندر گئے تو ہم زونز میں چلے گئے, ٹھیک ہے, جب یہ ان کے آفیسرز کے نام آ رہے ہیں, ان کے زونز کے نام آ رہے ہیں, اور اگر ودن زون اس کے جاتے ہیں ہم, تو دین یو کین ایکچولی سی کہ یہ جو ہمارا یونٹ ہے, ایونچولی ہمارا یونٹ ہے جس پر آپریٹ ہو رہا ہے, تو یہ عامر ریاض صاحب ہیں جو بیسیکلی کرنٹلی آر ٹی او لاہور میں ہیں, زون 2 میں ہیں, اور ان کے جو نوٹس انڈر 121 ہے وہ کتنے اوور ڈیو ہیں, اوور ڈیو نہیں ہے, 0 ہے, جو پہلے والا نوٹس ہے وہ چلا گیا ہوا ہے. سو اس کی بجائے کہ ہم یہ فیلڈ میں ڈیٹا بھیج دیتے اور پھر انتظار کرتے 1 سال بعد کہ اس کا کیا بنا, تو یو آر کنٹینیوسلی مانیٹرنگ کہ کس افسر نے, کس زون نے, کس آر ٹی او نے یا ریجنل آفس نے یا کس ایل ٹی او نے اس کس اسٹیپ پہ کتنا پہنچ گیا ہے. تو دیٹ از دا کور تھنگ کہ آپ لائیو اسے دیکھ سکیں, مانیٹر کر سکیں. دس انکریزز دا ابلٹی, دس از بیسیکلی برنگنگ مینیجریل ایفیشنسی ایٹ دا ہائر لیول, اینڈ آلسو کائنڈ آف ٹرانسپیرنسی. وائل لوگ کہیں گے جی ہم نے ادھر سے کلیکشن زیادہ کر لی, ادھر سے کر لی, بٹ یہ جو کور کام تھا ہائی نیٹ ورک انڈیویجول کو ڈیل کرنے کا, اس میں ہم نے کیا کیا. آگے چلیے. اچھا, پھر ہمارا ایک اور بہت بڑا کام جو ہے وہ ہے ہاؤ یو لنک پٹ لنکیجز ود ویلیو چین. دیکھیں 2 کام ہیں اکانومی کے ساتھ. اگر ایف بی آر نے انٹیلیجنٹلی انٹریکٹ کرنا ہے تو ہمیں انوائسنگ کو ڈیجیٹل سائٹ پہ لے کے جانا ہے, اور یہ اگلی دفعہ ہم اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. بٹ انوائسنگ کے صرف ڈیجیٹل ہونے سے معاملہ حل نہیں ہوتا until unless you have some tab on production monitoring. تو کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جس میں پروڈکشن مانیٹرنگ ہو سکتی ہے, کچھ میں نہیں ہو سکتی. جہاں اگر دونوں سائڈ سے پورا کا پورا سیکٹر ہی سپریس ہو, جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر میں یو نو دیٹ دیر از دس ایشو آف گول مال اور مسنگ بیلز, یو نو, تو دین وہ ڈیجیٹل انوائسنگ سیل پرچیز کی ہو بھی جائے تو یو ول اینڈ اپ ایٹ اے لوور لیول دین ایکچوئل آپریشن لیول. سو وٹ وی آر تھنکنگ, وٹ وی ہیڈ ڈیسائیڈیڈ واز کہ ہم ان سیکٹرز کو اس میں لنک کریں گے. تو ابھی آپ کو ایک مثال دکھاتے ہیں جس میں ہم نے کام کیا. یہ آپ کا شوگر کا ہے, اس میں ویڈیو انالیٹکس کو ہم یوز کر رہے ہیں. سو 2 کام ہو رہے ہیں, 2 سینسر لگے ہوئے ہیں. دس از جہاں پہ آپ کا بیگ فل ہوتا ہے, تو اسینچلی اوپر ہاپر ہے, ہاپر جو ہے اس میں کھلتا ہے, ایچ کھلنے یا بند ہونے کے موومنٹ کو اوپر والا سینسر ٹریک کرتا ہے, اور ایک نیچے بھی سینسر لگا ہوا ہے. اور یہ سستا سولوشن ہے, یہ کوئی بہت مہنگا سولوشن نہیں ہے. بیسیکلی یو نیڈ اے ڈیجیٹل آئی اینڈ دین یو نیڈ اے سافٹ ویئر. تو آپ کی کاؤنٹنگ اب نئی ٹیکنالوجی سے بہت ایزی ہو گئی ہے. اب یہ نیچے, کیونکہ بیگ جب فل ہو کے نیچے گرتا ہے ادھر بھی کرتا ہے, تو 2 دفعہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے. اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو وہ بھی نظر آئے گی, اگر کوئی مس میچ ہو تو وہ بھی نظر آئے گا, اس کے الرٹس بھی جنریٹ ہوں گے. تو یہ آپ سکرین ہے, یہ لائیو ادھر ہی ہے, یہیں پہ ہمارا کنٹرول روم ہے, اور جو ہمارا وینڈر ہے اس کا بھی کنٹرول روم ہے. اس میں یہ ڈیٹا اس طرح آ رہا ہے, آپ کا مل وائز آپ کا انفارمیشن جو ہے وہ ہر وقت لائیو آ رہی ہے. اس دفعہ ہم شوگر کا بھی آپ کو پتا ہے, بہت سارے شوگر سیکٹر کو سمجھا جاتا ہے کہ جی بڑا مسئلہ ہے اس میں, اور ایک اس کے پیچھے وہ پورا نریٹو بھی موجود ہے. پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن تھی, میرا خیال پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر کوئی رفلی سر ہر 3-4 دن میٹنگ لے چکے ہیں, اور بہت سختی ہے اس میں. آئی بی سے ہم انفارمیشن سیٹ بھی لیتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹلی چیک کر رہے ہیں, اور یہ تھرو آؤٹ دا کنٹری ہم کر رہے ہیں, پورے ملک میں کر رہے ہیں. پنجاب میں ہم نے کئی ملوں کو پکڑا ہے, کئی کو سندھ میں پکڑا ہے جہاں پہ یہ مسئلہ ہو رہا تھا. کہیں کسی نے شوٹ ایکسٹرا لگا لیے تھے, پورا سول انفراسٹرکچر بنا کے دوسری سائڈ پہ شوٹ لگا دیے تھے, بٹ ایچ شوٹ کے اوپر سینسر لگا ہوا ہے, اور ہمارے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ ایونچولی ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی جب یہ سسٹم تھوڑا سا میچور ہو جائے گا. آگے چلیے. اچھا, پھر ایک بڑا ایریا تھا ہمارا ٹیکس فراڈ کا. فلائنگ انوائسز کی بات سنتے رہے, فیک انوائسز کی بات سنتے رہے. اب ہوتا کیا تھا, جب اس کا کوئی کیس آتا تھا تو اس کیس سے ریلیٹڈ جو سپلائی چین ہے جس کی وجہ سے وہ ساری فلائنگ انوائس اور فیک انوائس کا بزنس جنریٹ ہوتا تھا, اس پورے کو دیکھنے کے لیے ہمارے آفیسر کو 5-6 دن فائلیں ڈھونڈنے میں لگ جاتا تھا کہ جناب اس کی فائل, اس کی بیسیکلی 2 چیزیں ہیں نا آپ کے پاس. آپ کے پاس جب آپ ٹیکس فراڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بیسیکلی اپنے, اس وقت ہم نے یہ جو ٹول بنایا ہے اس میں ہم نے 2 چیزوں کو یوز کیا ہے, ایک انیکسچر اے ہے اور ایک انیکسچر سی ہے. ہمارا آفیسر وہ بھی فائلیں تو آن لائن ہی تھی, ڈیجیٹل تھی, بٹ وہ ویژولی جا کے دیکھتا تھا کہ اب اس میں ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے, کون کا کس کو گیا ہے, سپلائی گئی ہے, کہاں پرچیزز ہوئی ہیں. لیکن کیونکہ دونوں انیکسچر ڈیجیٹلائزڈ ہیں, انیکسچر اے وچ از ڈومیسٹک پرچیز انوائسز اینڈ انیکسچر سی وچ از ڈومیسٹک سیلز انوائسز, تو ان دونوں کو اکٹھا کر کے ایک ٹول بنایا گیا ہے جس ٹول کی مدد سے آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کسی نے اوریجنلی فیک یا فلائنگ انوائس جنریٹ کی ہے, وچ ان دس کیس از انیشیٹر جس سے آپ کو نظر آ رہا ہے, تو وہ پھر کہاں گیا ہے.
اچھا نہ صرف کہاں گیا ہے, ایک تو کہاں آ جائے گا, پھر اس کے والیومز بھی آ جائیں گے, ان کے نام بھی آ جائیں گے. اب تھوڑا سا لیگل سٹیٹس بھی, کلر کوڈنگ بھی کلیئر. جی یہ کلر کوڈنگ اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی یہ اے او پی ہے یا کمپنی ہے یا انڈیویجول ہے. بلو از انڈیویجول, آپ کا یلو از اے او پی اینڈ کمپنی از دا لاسٹ ون, نیچے والا بالکل, اور بیچ میں جو ریڈ نظر آ رہا ہے, دس از دیٹ گائے ہو از ٹرائنگ ٹو گیم دا سسٹم. آگے چلیے گا, آگے چلتے ہیں. تو یہ آپ کو نام نظر آ رہا ہے, ہم تھوڑے سے اس کو نا ڈیلیٹ کیے اوریجنل نیمز فار دا پرپز کہ وہ اٹس اے ریئل کیس, ہم وہ تھوڑی سی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو اسینشلی وٹ یو گیٹ از کہ آپ کو نہ صرف یہ انفارمیشن ملتی ہے بلکہ آپ کو ایک فٹ لائن بھی ملتی ہے. فٹ لائن سے جتنا ڈسٹینس ہے دیٹ پرسن از مور لائکلی ٹو بی اے ڈیلنکوئنٹ پرسن. اس میں یہ وہی جو ڈاٹس آپ کو یہ نظر آئیں گے, یہ وہی کلر کوڈنگ ہے. دیز آر انڈیویجولز آر کمپنیز, دیز آر رجسٹرڈ پرسنز ود آر پیز. تو یہ آر پی جتنا ٹرینڈ لائن سے دور ہے, ہی از مور لائکلی ٹو بی ڈیلنکوئنٹ. آپ کسی ایک پہ کلک کریں گے, پھر اس کا ڈیٹا آ جائے گا, ایکسل شیٹ کھل جائے گی. دس از اے ٹول اگین جو ہمارے انویسٹیگیشن آفیسر یا فیلڈ آفیسرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. آگے چلیے. ناؤ دس از فنکشنل. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ کام تھا جو ہم سوچتے تھے ہم کریں گے. جب لاسٹ ٹائم ملے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم کریں گے, اب یہ ہو چکا. اور پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, یہ آپ نے اخبار وغیرہ میں پڑھ لیا ہوگا, فیس لیس اسسمنٹ ایگزامینیشن. یہ مین پرابلم کیا تھا, ہمارا جو اپریزر تھا اور جو کلیئرنگ ایجنٹ تھا اور جو کمرشل امپورٹر کی وہ والی قسم تھی جو ڈیلنکوئنٹ تھی, ان کا آپس میں کلوژن ہوتا تھا. کوئی بھی شریف آدمی چائنا سے مس ڈکلیریشن کی نیت سے کنٹینر نہیں لاتا جب تک اس کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو. یہ ہم سب سمجھتے ہیں. یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا نا, 10 کروڑ کا مال اس کا پکڑا جائے اور وہ ادھر ہی پڑا رہے. تو دیر ہیڈ ٹو بی اے پرائر ارینجمنٹ. تو ہم نے پرائر ارینجمنٹ کو توڑ دیا. کراچی جہاں پہ رفلی آپ کا 90%, 80%, 80% ممبر کسٹم یا واجد صاحب ہے, میرے خیال میرے پاس ہے نمبر ٹو بی ایگزیکٹ. I thought 80% بولے. جی سر, بٹ اسینشلی ہمارا جو فیس لیس جو کراچی ہے دیٹ از مور دین 80%, جہاں پہ ہماری ساری امپورٹس آ رہی ہیں. اب اس میں ہم نے کیا کیا ہے, بیسیکلی ہم نے پول کر دیا تمام اپریزر کو اور ایک سینیٹائز ہال میں بٹھا دیا. ہال میں جانے سے پہلے ان سے تمام کمیونیکیشن کی ڈیوائسز لے لی جاتی ہے, موبائل ہو, اینی تھنگ ایلس, لیپ ٹاپ جو کنیکٹ ہو سکے. دے ہیو نتھنگ, دے گو ایز دا اوریجنل پرسن ان دا فارسٹ. ونس دے گو ان, دے کیناٹ کم آؤٹ جب تک ان کی ڈیوٹی نہیں ختم ہوتی, ایکسیپٹ فار نیچرل ریزنس, اور اس کے لیے اجازت لے کے بعد جاتے ہیں اور پھر اسی طرح انٹری ایگزٹ اسی طرح کنٹرولڈ ہے. اب جب یہ چلے جاتے ہیں تو ان کو جانے سے پہلے یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے جی ڈی کون سی ملے گی. آپ دیکھیں نا, ڈیلی آپ کی بہت سی جی ڈیز آ رہی ہیں. سے اگر میں 8 دنوں کا آپ کو ڈیٹا دیکھوں کہ آپ کی کتنی جی ڈیز آئی ہیں, تو وہ 12,000 جی ڈیز آئی ہیں. تو 1,500 جی ڈی آ رہی ہے. سو 1,500 کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں ہو سکتی. دیٹس ارتھمیٹیکل امپاسبلٹی. تو آپ یہ اندر چلے گئے ہیں کہ 150 بندہ یا 100 بندہ اندر بیٹھ گیا ہے, وہ ڈیپینڈنگ اپان دا ورک لوڈ, اینڈ دے ڈو ناٹ نو دیر از ون سینٹرل سسٹم جو جی ڈی اسائن کر رہا ہے. اس سے اور پھر FIFO کا پرنسپل ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کا. تو ہی کیناٹ چینج کہ میں اب یہ نہیں کرتا, میں یہ کروں گا. وہ جو پریفرنس والی بات تھی وہ بھی ساری ختم ہو گئی. میں ابھی آپ کو اس کے ریزلٹس بھی دکھاتا ہوں. یہ وہ حال ہے جس میں وہ بیٹھے ہوئے. سو کلوژن آپ نے توڑ دیا. سو اب ہی ڈز ناٹ ہیو این انسینٹو ٹو فیور somebody. دیکھیں فیور تو آپ کسی وجہ سے کرتے ہیں, تو وجہ معلوم کرنے کا طریقہ ختم ہو گیا. تو وہ وجہ معلوم کرنے کا جب طریقہ ختم ہو گیا تو وہ ختم ہو گیا. اب اس کے ابھی ہم نے بالکل سٹارٹ ہے, 15 تاریخ کو شروع ہوا ہے, لیکن ہم اس کو ڈیلی پری پوسٹ انالیسز کر رہے ہیں. سے 3 دن پہلے کیا تھا, 3 دن بعد کیا تھا. جو لاسٹ میں آپ کو سلائڈ دکھاؤں گا, آگے چلیے ذرا, یہ تھوڑا سا ٹیسٹیمونیل دیکھ لیں, دین آئی سی شو دی ریزلٹ. یہ جاوید بلوانی صاحب ہیں, یہ کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں. اچھا, اب یہ اس کے ریزلٹس ہیں. ابھی یہ ہمارے پاس جو اکانومیٹرکس میں گولڈن میتھڈ ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر کسی رننگ سسٹم میں آپ انٹرونشن کر دیں تو اس کا پری پوسٹ انالیسز از اے گڈ وے ٹو لوک ایٹ اٹ کہ اس کا اس انٹرونشن کا کیا امپیکٹ ہے, ایزیومنگ کہ نو ادر فیکٹر ہیز چینج. اچھا, ہمیں کوئی وجہ نہیں نظر آتی کہ 15 تاریخ کو اور کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوا کسٹمز کے حوالے سے یا کورٹ کے حوالے سے. دس از دا اونلی ایونٹ دیٹ ہیز ہیپنڈ. تو 15 سے پہلے اور 15 کے بعد کا اگر ہم ڈیٹا لیں, 7 سے 15 ہم نے ایکول ڈیز کا لیا ہے, تو آپ نمبر آف جی ڈیز فائل دیکھ لیں, 12,000 سے بڑھ کے 15,000. دیٹ شوز دا ٹرسٹ ان دا سسٹم. اچھا, مارک فار اسسمنٹ کم ہو گئی ہے بیکاز دا سسٹم
does not see any incentive to, you get what I'm saying. अच्छा, फिर परसेंटेज ऑफ असेसमेंट पेंडिंग, इसमें हमें प्रेशर आया था. हमारे जो पहले 2 या 3 दिन थे उसमें हमें सिस्टम के ग्लिचेज आए थे, जो आते हैं किसी, जब भी आप टेक्निकल शिफ्ट करते तो 2-2, 3-3 घंटे बंद रहा था सिस्टम. लेकिन ये आप आज जब सुबह मेरी बात हुई है चीफ कलेक्टर से, तो वो ये कह रहे थे कि हम इसे 24 आवर्स पे ले आए. सो जीडी फाइल से लेके जीडी की प्रोसेसिंग कंप्लीट होने तक रफली 2 से 3 दिन लगते थे, और कुछ केसेस में अगर तंग करना हो तो ज्यादा भी लग जाते थे कि आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपका डॉक्यूमेंट गलत है, और नहीं देखें आपकी तो एग्जामिनेशन पहले होगी. ये आगे आप देखिएगा, दो रॉज बड़ी इंपॉर्टेंट है. वन इज डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड एंड अदर इज एग्जामिनेशन कॉल्ड. सो बिफोर द सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड 2000 डॉक्यूमेंट कॉल हुए इन्हीं दिनों में, इतने ही दिनों में, और जब सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया तो सिर्फ 408 हुए. तो इसमें कोई बंदा मुझे जवाब देगा कि क्यों हुआ ऐसा? चलिए आगे, पूरी बात समझ आ रही है? आगे चलिए. अच्छा, इसी तरह एग्जामिनेशन कार्ड का नंबर भी कम हो गया. अच्छा, एग्जामिनेशन में ना एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी है, एक बड़ी लॉफुल प्रॉब्लम भी है. जब एग्जामिनेशन तो इंपोर्टर को जाके लेबर की कास्ट देनी पड़ती है, वो सारा हैंडल करना पड़ता है. सो दोनों में ये जो सिग्निफिकेंट, बेसिकली जब आप इंसेंटिव अपने एजेंट का बदल दें तो उसका बिहेवियर बदल जाता है. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट. वी होप कि 1 महीने में इसके जो बेसिक इश्यूज है वो सॉल्व हो जाए, और इफ वी आर एबल टू परसिस्ट विद दिस. रेवेन्यू में भी कोई शॉर्टफॉल नहीं है, आप देख ले, वो मतलब थोड़ा सा बड़ा ही है, जिससे जीडीज बड़ी है रफली, जितनी उतने के परसेंट वो भी बड़ा है. तो कोई ऐसा कोई रेवेन्यू का लॉस भी नहीं हुआ. तो होपफुली दिस सिस्टम वुड गो वेल. आगे चलिए. एक आखिरी इंटरवेंशन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो है ये सारा कुछ करने के लिए, सारा कुछ इस वक्त एफबीआर की टीम और प्राल की टीम मिलकर कर रहे हैं, जो डिजिटलाइजेशन है. लेकिन प्राल हैज लिमिटेड कैपेसिटी. तो हम जो ये सारा कुछ टारगेट कर रहे हैं, इसके लिए उस कैपेसिटी को एनहांस करना भी जरूरी है. तो प्राल का एक तो मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें नया बोर्ड जो है अप्रूव किया है, विच इज वेरी गुड बोर्ड. मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि फेडरल एसओई में इससे अच्छा बोर्ड कोई नहीं है. मैं अभी आपको दिखाता भी हूं बोर्ड. लेकिन इसके साथ साथ वापस जाइएगा, इस स्लाइड पे रहिएगा जिसपे बोर्ड है. आप देखें, इसमें आरिफ सईद साहब हैं जो सीईओ हैं सर्विसेज के, प्राइवेट सेक्टर से हैं. चेयरमैन नादरा हैं, हमारे एक मेंबर हैं, एक रेवेन्यू डिवीजन के एडिशनल सेक्रेटरी और एक फाइनेंस के एडिशनल सेक्रेटरी. दैट्स ऑल फ्रॉम द सरकार. एंड बाकी इसमें चेयरमैन एफबीआर भी नहीं है. सलमान अख्तर साहब टेक्नोलॉजिक्स के हैं, सीईओ हैं, एक्स MIT हैं. फरीद जफर साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं लम्स के. नाजिश इज आल्सो एट लम्स. एंड एहसान साया साहब आपको पता है दराज के मैनेजिंग डायरेक्टर है. हमने इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आगे चलिएगा. सो देयर इज अ मैसिव, हो ये रहा है कि प्राल की करंट वर्कफोर्स है जिन्होंने, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशनल भी अप्रूवल हो गई है, ECC में समरी भी अप्रूव हो गई है. कोई रफली हम 4 बिलियन की इंजेक्शन करने जा रहे हैं. सर इसके अलावा HR कैपेसिटी के हवाले से है, हमारा ऐड आ गया हुआ है. 4 तारीख को जो है वो बिड जमा हो जाएगी, और इंशाल्लाह 550 एडिटर जो हैं वो इस महीने, अगले महीने के एंड तक आ जाएंगे. सर दैट्स ऑल. राइट जी.